الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے پیارے چچا، کیا میں آپ کو رفیع الشان چیز عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بہت بڑا عطیہ نہ دے دوں؟ کیا میں آپ کو بہت نفع بخش بات نہ بتلا دوں؟ اور کیا میں آپ کو ایسی 10 خصلتوں کا مالک نہ بنا دوں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے اور پرانے اور نئے اور بھول چوک کے اور جان بوجھ کے اور چھوٹے اور بڑے اور چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے سب گناہ معاف فرما دیں؟ تو سنیے، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی سورت پڑھیں۔ پھر پہلی رکعت میں آپ جب قرات کر چکیں تو کھڑے کھڑے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چاروں کلمات 15 مرتبہ کہیں۔ پھر رکوع میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی کی حالت میں یا چاروں کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کھڑے کھڑے یہ چاروں کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ پھر سجدہ میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد سجدہ ہی کی حالت میں یہ چاروں کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھائیں اور بیٹھے بیٹھے یہ چاروں کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ پھر آپ دوسرے سجدہ میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد سجدہ ہی کی حالت میں یہ چاروں کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھائیں اور اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہ چاروں کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ یہ چاروں کلمات تسبیح کا 75 مرتبہ کہنا ہوا ہر رکعت میں۔ اسی طرح آپ چاروں رکعتوں میں کل ملا کر 300 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھیں اور 300 تسبیحات کے ساتھ یہ 4 رکعتیں اگر آپ سے ہو سکے تو ایک بار ہر روز پڑھیں، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر ہر ہفتہ میں نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیں۔ اگر ہر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو ہر سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر ہر سال میں نہ پڑھ سکیں تو تمام عمر میں ایک بار تو ضرور پڑھ لیں۔ 10 خصلتوں کا مالک نہ بنا دوں، یعنی میں آپ کو ایک ایسی اعلیٰ چیز بتاتا ہوں کہ اس کو اختیار کرنے سے آپ کے 10 طرح کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وہ 10 طرح کے گناہ یہ ہیں: اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، بھول چوک سے خطأً سرزد ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے گئے قصداً گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، کھلے ہوئے گناہ۔ اور بعض نے کہا کہ 10 خصلتوں سے مراد ہے مذکورہ کلمات تسبیح کا 10 بار پڑھنا سوائے حالت قیام کے، یعنی اس نماز میں قیام کی حالت کو چھوڑ کر کہ اس میں یہ کلمات تسبیح 15 بار پڑھے جاتے ہیں، باقی سب ارکان میں یہ تسبیحات 10 بار پڑھی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان تسبیحات کے 10 بار پڑھنے کو 10 خصلتوں سے تعبیر فرمایا۔
اور طیبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیاق حدیث پر نظر کرتے ہوئے یہ کہنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 10 خصلتوں سے مراد یہ 10 چیزیں ہیں: 4 رکعت نماز پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا، حالت قیام میں 15 مرتبہ مذکورہ کلمات تسبیح کا پڑھنا، رکوع میں ان کلمات کا 10 مرتبہ پڑھنا، قوما میں ان کلمات کا 10 مرتبہ پڑھنا، پہلے سجدے میں ان کلمات کا 10 مرتبہ پڑھنا، جلسہ میں ان کلمات کا 10 مرتبہ پڑھنا، دوسرے سجدے میں ان کلمات کا 10 مرتبہ پڑھنا، جلسے استراحت میں ان کلمات کا 10 مرتبہ پڑھنا۔ اس روایت سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نماز کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کون کون سی سورت پڑھنا افضل ہے، مگر ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اس نماز میں یہ سورتیں پڑھیں: الہاکم التکاثر والعصر، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ اور بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ اذا زلزلت الارض والعادیات اذا جاء اور قل هو اللہ احد پڑھے۔ اور دوسری رکعت میں جب سجدہ سے سر اٹھائے اور قعدہ میں بیٹھے تو التحیات پڑھنے سے پہلے ان کلمات تسبیح کو پڑھے، برخلاف دوسرے ارکان یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کے کہ ان میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ کلمات تسبیح پڑھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی چوتھی رکعت میں بھی کرے کہ قعدہ میں پہلے ان کلمات تسبیح کو پڑھے پھر التحیات پڑھے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی واعمال اہل الیقین ومناصحت اہل التوبۃ وعزم اہل الصبر وجد اہل الخشیۃ وطلب اہل الرغبۃ وتعبد اہل الورع وعرفان اہل العلم حتی اخافک اللہم انی اسألک مخافۃ تحجزنی عن معاصیک وحتی اعمل بطاعتک عملا استحق به رضاک وحتی اناصحک بالتوبۃ خوفا منک وحتی اخلص لک النصیحۃ حیاء منک وحتی اتوکل علیک فی الامور کلہا وحسن ظن بک سبحان خالق النور۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اہل ہدایت کی سی توفیق، اہل یقین یعنی راسخ العقیدہ اور راسخ العمل لوگوں کے سے اعمال، اہل توبہ کی سی خالص توبہ، اہل صبر کی سی پختگی، اہل خشیت کی سی سخت کوشی، طالبین حق کی سی طلب، متقیوں کی سی عبادت اور اہل علم کی سی معرفت، یہاں تک کہ میں صرف تجھی سے ڈرنے لگوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ خوف جو مجھے تیری نافرمانیوں سے ڈرائے، یہاں تک کہ میں تیری فرما برداری اور تیری خوشنودی کے کام کرنے لگوں جو مجھے تیری رضا کا مستحق گردانے، اور یہاں تک کہ میں تیرے خوف سے تیرے سامنے سچی توبہ کروں، اور یہاں تک کہ تیری حیا سے نصیحتوں کو صدق دل سے قبول کر لوں، اور یہاں تک کہ تیری ذات سے حسن ظن رکھتے ہوئے اپنے تمام امور و معاملات میں بس تجھی پر بھروسہ کرنے لگوں۔ اے خالق نور، آپ ہر نقص سے، عیب سے پاک ہیں۔ عبدالعزیز بن داؤد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو شخص جنت کا طلبگار ہے وہ صلاۃ التسبیح کا پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لے۔ اور ابو عثمان زاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا، سختیوں اور غموں سے نجات کے لیے میں نے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں پائی۔
چنانچہ اکثر ائمہ و مشائخ اور علماء کا معمول اس نماز کے اہتمام کا رہا ہے، اور واضح رہے کہ اس نماز کا جمعہ کے دن دوپہر ڈھلے نماز جمعہ سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اور اس نماز میں اگر سجدہ سہو کی ضرورت پڑ جائے تو اس سجدہ سہو میں مذکورہ کلمات تسبیح نہ پڑھے، تاکہ جو 300 کا شمار ہے اس سے متجاوز نہ ہو۔ اور مومن کے لیے اس نماز صلاۃ التسبیح کا درجہ اعتدال یہ ہے کہ یہ نماز ہر جمعہ کو پڑھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اسی پر تھا، وہ اس نماز کو ہر جمعہ کے دن دوپہر ڈھلے پڑھا کرتے تھے، اور چاروں رکعتوں میں وہی سورتیں پڑھتے تھے جن کا ذکر ان کی روایت کے حوالے سے اوپر گزرا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔